أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. حکمت نمبر 117 ایسی حکمت ہے جس کی اس دور میں بھی اس طرح سے ضرورت ہے کہ افسوس کے ساتھ جہاں مولا ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جہالت کی وادی، ہلاکت کی وادی، بہت سے لوگ اس وادی میں قدم رکھتے ہیں اور مولا کو بہت دکھ ہے کہ کیوں لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں میری وجہ سے، مجھ سے ریلیٹ ہو کر غلط ریلیشن شپ. کیسے غلط ریلیشن شپ؟ غلو، جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، یا بغض، دشمنی، یا بہت زیادہ پسند کرنے والے یا بہت زیادہ دوری اختیار کرنے والے. اور ہم نے پہلے بھی آئی تھنک ایک دفعہ یہ حکمت کی ہے کہ جاہل جو ہے نا، جاہل بہت ہی زیادہ افراط و تفرید کا شکار ہوتا ہے. کسی کی اب بہت زیادہ تعریف کرتا ہے، بہت توقع ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے. جیسے ہم مثال دیتے ہیں داماد کی، بہو کی، یا اسپاؤزز ایک دوسرے کی، یا والدین اولاد کی بہت تعریفیں کرتے، بہت تعریفیں، اور پھر کچھ خطا دیکھے تو بہت برائی کرتے، بہت برائی کرتے. تو ہمیں افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا. دیکھیے کتنا دل جلتا ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ حلق فی رجلان، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، ابھی بھی تباہ ہو رہے ہیں. دیکھیں آپ نے نہیں کہا تباہ ہوئے ہیں، نہیں، ہو رہے ہیں. یہ سلسلہ جاری ہے، یہ جہالت کا سلسلہ، یہ ہلاکت کی وادی جس میں بہت سے لوگ ابھی بھی قدم رکھ رہے ہیں افسوس کے ساتھ. کون ہے یہ دو لوگ؟ نمبر 1، ایک وہ چاہنے والا جو حد سے بڑھ جائے، محب غال. محب ہونا تو زبردست ہے، لیکن غال یعنی غلو، وہ اچھا نہیں ہے. اور نمبر 2، مبغض قال، ایک وہ جو دشمنی تو رکھتا ہے لیکن بغض اور عداوت کے ساتھ. اب دیکھیے عام لوگوں کے ساتھ جب آپ حب و بغض میں ایکسٹریمسٹ ہو جائیں تو بہت نقصان زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے اور بڑا خطرناک ہے. لیکن اگر آپ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں غلو کا شکار ہو جائیں یا بغض رکھنے لگ جائیں تو یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر بہت زیادہ بغض رکھیں گے تو یقیناً آپ امامت کو تباہ کر رہے، ختم کر رہے. اگر آپ بہت زیادہ غلو کریں گے تو توحید پر حملہ ہے، نبوت پر حملہ ہے، اور یہ خود بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی ختم الرسول، اپنے وسیع نفس کے بارے میں ڈر ڈر کے بہت احتیاط کے ساتھ تعریف کرتے تھے، کیونکہ میرے نبی کو معلوم تھا کہ لوگوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. مولا فرماتے تھے، نبی فرماتے تھے کہ اتنے فضائل ہیں علی کے کہ اگر میں بیان کروں تو لوگ جہاں جہاں مولا علی قدم رکھیں گے وہاں وہاں کی خاک اور تربت کو اپنی آنکھوں کا سرما اور اپنے لیے تبرک کے طور پر جو ہے اس کو اٹھا لیں گے. لیکن میں احتیاط سے کام لیتا ہوں. یقیناً مولا علی کے بارے میں آپ سب جانتے، لا الہ الا ہو کا نمبر 110، یا اور علی کا بھی حروف ابجد 110 ہے. یقیناً مولا علی یوں فرمانا چاہ رہے ہیں کہ نو ڈاؤٹ فضائل اور ساری خوبیوں کا مجموعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے رب نہ سمجھو، عبد سمجھ کر جو فضیلت دینا چاہتے ہو دے دو. جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے. جس طرح حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں لیکن بِإِذْنِ اللہ، اسی طرح میرے بارے میں بھی کہو کہ میں ہر کام اللہ کے اذن سے کر رہا ہوں، عبد ہو کر کر رہا ہوں. تو جو بھی فضیلت کو مجھ سے نسبت دینی ہے دے دو دے دو دے دو. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو مولا امیر المومنین کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ غلو سے کام لیتے تھے اور آپ انہیں نصیحت کرتے، سٹیپ بائی سٹیپ انہیں ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن اگر وہ ہدایت کی طرف نہ آتے تو کچھ کے ساتھ آپ کو باقاعدہ ان کی گرفتاری کا حکم دیتے، اور پھر بھی وہ سیدھا نہ ہوتے تو ان کے مرڈر کا، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. اتنا خطرناک ہے یہ. اور سب سے پہلا شخص جس نے مولا کے زمانے میں غلو کا اظہار کیا
وہ عبداللہ بن سبا ہے جو کہتا تھا انت اللہ، تو اللہ ہے. جتنا بھی امام نے اس کو سمجھایا وہ نہیں سمجھا، تو امام نے اس کو دور کر دیا، بھیج دیا مدائن. جب مدائن بھیجا تو لوگوں سے وہاں جا کر کہا میرے رب نے مجھے یہاں بھیجا ہے. وہاں پر ایک گروہ کو گمراہ کرنے لگ گیا، اور پھر مولا کی شہادت ہوئی، ضربت لگی. لوگوں نے بتایا کہ جس کو تو رب کہتا ہے وہ مر گیا، وہ شہید ہو گیا. تو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، امپاسبل. اگر مولا علی کی مغز اور جو سر کے ٹکڑے میرے سامنے لے کر آؤ گے، 70 بار بھی لے کر آؤ، میں پھر بھی نہیں مانوں گا، کیونکہ رب کبھی مر نہیں سکتا، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. دیکھیں اس حد تک غلو سے کام لیتے تھے، اور لوگ کہتے تھے یا یہ خود خدا ہے یا خدا نے اس کے اندر حلول کیا ہے. دیکھو فتح باب خیبر کے بارے میں بھی یہی کہا کہ دیکھو اس نے خدائی طاقت سے اٹھایا، یقیناً اذن الہی سے، لیکن اس کو لوگ غلط معنی لے لیتے تھے. یا مثلا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرماتے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ صدق وعدہ انجز عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، کہ ایک ہی بندہ جنگ احزاب میں سب دشمنوں کو فراری دے دے گا. حزم الاحزاب وحدہ. جب لوگوں نے دیکھا کہ جنگ احزاب میں عمر بن عبد ود اور تمام کفار کے بڑے بڑے جو لیڈرز تھے وہ سب کے سب بھاگ گئے، اور کتنی ایسی جنگیں تھی جس کو مولا علی نے تک و تنہا آغاز اور اختتام تک پوری جنگ مولا نے لڑی. تو ان تمام مناظر کو لوگ دیکھ کر جو ہے وہ غلو کا شکار ہو جاتے تھے افسوس کے ساتھ، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی احتیاط سے کام لیتے تھے. لیکن مجھے یہ بات بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگی کہ ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ امپاسبل کوئی عقیدے میں مولا علی کا مبغض ہو سکے، نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ہوائے نفسانی، خواہشات نفسانی کی وجہ سے، دنیاوی فائدے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی جو ہے وہ مولا علی کے خلاف بولے، لیکن عقیدے میں کہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ میں مولا کو برا سمجھتا ہوں، بہت برا نہیں. عقلاً اور قلباً ناممکن ہے کہ کوئی مولا علی کو نہ پہچانتا ہو، یعنی حق پر نہ جانتا ہو، کیونکہ معیار حق، معیار جمال، معیار کمال علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں بہت خیال رکھنا ہے کہ ہمارے قصیدے جو ہے ہم اپنی محفلوں میں احتیاط سے کام لے. دیکھیں نہج البلاغہ حکمت نمبر 117، آپ سب کی ذمہ داری ہے، کم از کم 5 لوگوں تک آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے خود الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی، کچھ ایسے سینٹرز ہیں جہاں پر لوگ قصیدوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں غلو کی بو تو نہیں آ رہی. جب مولا علی کے فضائل کی بات آئے تو شاعری کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ جو قصیدہ ہمارے سینٹر میں، ہمارے ماسک میں، ہمارے امام بارگاہ میں پڑھیں گے، اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جہاں علی کو رب سے ملانے کی کوشش کی جائے، یعنی ربوبی درجہ دیا جائے. علی عبداللہ ہے، علی بہترین شاگرد ختم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تمام فضائل کا مجموعہ ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن عبد ہے، عبد بنا کر جو کہنا ہے کہہ دو. تو انشاءاللہ ہم سب نے بہت احتیاط کرنا ہے، کیونکہ دشمن بہانے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ یہاں ہم سے کوئی مسٹیک ہو گئی اور یہاں ہم نے غلو کیا، ہلکا سا بھی اگر شبہ آ گیا تو لوگ فوراً کہنے لگ جاتے ہیں یہ دیکھو یہ شیعہ ایسے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سب نے بہت احتیاط سے کام لینا ہے، اور مولا علی کہ درد میں اضافہ نہیں کرنا. جہاں مولا نے کہا کہ ہلاکت کی وادی میں وہ قدم رکھتے ہیں جو مجھے حد سے زیادہ رب تک پہنچا دیتے ہیں. پروردگار عالم ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں شفاعت امیر المؤمنین سے نوازے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.